پہ جہاں جہاں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں فہمینہ ارشد کا سلام، اور حسب وعدہ اپنا پروگرام لے کے آپ کے ساتھ ہوں میں، اور میرے ساتھ کتابیں بھی ہیں۔ کتابوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج آپ کو تھوڑا عجیب لگ رہا ہوگا کیونکہ میں اکیلے بیٹھی ہوں اور میرے ساتھ میری کوئی مہمان کتابیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جو لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور جو سننے والے ہیں ان کو میں بتاتی چلوں کہ آج میرے ساتھ کتاب کا کوئی مصنف یا کوئی شاعر یا مصنفہ میرے نہیں ہے، اور ان کے بدلے ان کی کتابیں جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ تو آج کا پروگرام ان کتابوں کے ساتھ میں کروں گی اور 2 بجے تک آپ کے ساتھ رہوں گی۔ یہ کون سی کتابیں ہیں، انہیں کس نے لکھا ہے، ان کتابوں کے اندر کیا ہے، شاعری ہے، افسانے ہیں، یا روزمرہ کی روداد ہے، کیا ہے، تو یہ بتاتے رہیں گے آپ کو، اور کتابوں سے آپ کا جب تعارف ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتاب کس چیز کے بارے میں ہے، کس چیز کی کتاب ہے، کس نے لکھی ہے۔ اقتباسات اس میں سے پڑھ کے آپ کو سناؤں گی، کتاب کے بارے میں آپ سے بات کروں گی، کچھ مصنفین کے بارے میں آپ سے بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ آج میرے جو سننے والے ہیں وہ بھی کچھ ہم سے شیئر کریں اور بتائیں کہ جناب آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے، یا آپ کا پسندیدہ مصنف کون ہے، آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے، اور اگر پسندیدہ ہے تو اس کو پسند کرنے کی وجہ کیا ہے۔ تو آج امید کرتی ہوں کہ جو لوگ کال کریں گے یا جو لوگ فیس بک کے اوپر لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اپنی پسند ناپسند کتابوں کے حوالے سے، مصنفین کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے ضرور ہمیں بتائیں گے، اور کوئی اگر آپ شعر سنانا چاہیں اپنی پسندیدہ شاعر کا تو آپ سنا سکتے ہیں۔ کتاب کا نام بتائیے، کتاب کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں تو وہ بتائیے۔ تو آج گفتگو رہے گی سامعین کے ساتھ، ناظرین کے ساتھ، کتابوں کے بارے میں۔ ویسے تو ہر ہفتے ہی ہم کتاب کے بارے، لیکن وہ کوئی ایک مخصوص کتاب ہوتی ہے، لیکن آج کچھ کتابیں ہیں تو کچھ انتخاب میرا ہے، کچھ انتخاب آپ کا ہوگا۔ تو ایک مجھے امید ہے کہ آج کی محفل جو سجے گی وہ کتابوں کے ساتھ وہ بڑی رنگین ہوگی، رنگا رنگ ہوگی، اور ہر طرح کی جو ہے وہ اس میں رنگ ہم بھریں گے آج کی محفل میں، اور دیکھتے ہیں کیا دلچسپی رہتی ہے۔ کالز جو ہے وہ آج میں لوں گی زیادہ سے زیادہ، عموماً میں پہلے ہاف میں نہیں لیتی ہوں اتنی کال، لیکن آپ جناب کال کیجئے، میں کال لوں گی اور آپ سے بات کروں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویڈیو لائیو ہماری جا رہی ہے آپ کے پسندیدہ چینلز کے فیس بک پیجز کے اوپر، آپ جو ہے نا وہاں بھی بالکل اپنا پیغام جو ہے وہ درج کیجئے اور بتائیے کہ جی ہاں آپ بھی میرے ساتھ ہیں، اور کچھ اپنی بات کیجئے، کچھ اپنی پسند کی بات کیجئے، کچھ موسم کی بات کیجئے۔ کراچی کے رہنے والے اس وقت جو ہے وہ ایک مستقل نماز استسقاء کے جو ہے وہ قیام میں ہے کہ کس کی دعا جو ہے وہ رنگ لے آئے اور بارش برس جائے۔ کال آ گئی ہے ہمارے پاس، دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، کون جناب، کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں فاطمہ بات کر رہی ہوں۔ فاطمہ، کیسی ہیں فاطمہ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر، میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ پروگرام سن رہی ہیں آپ؟ جی بس میں نے ابھی ٹیون کیا تھا تو میں نے کہا کال ملاؤں، اچھا، آپ سے بعد میں ٹاپک بتائیں مجھے ذرا۔ ٹاپک تو آپ کو پتہ ہی ہے، آج میرا یہ پروگرام کا نام ہے کتاب کہتی ہے۔ ہر ہفتے ایک کتاب لے کے آتی ہوں، اس کے مصنف یا مصنفہ یا شاعرہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یا شاعر۔ آج میرے پاس صرف کتابیں ہیں اور انہیں کے بارے میں بات ہوگی، اور جو لوگ کال کر رہے ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے کہ اپنی پسندیدہ کتاب کا نام بتائیے یا شاعر کا نام بتائیے، کچھ شعر۔ میری پسندیدہ کتاب کا نام دیکھ میرے پاس ہے بھی، میں پڑھ رہی ہوں، اشفاق احمد صاحب کی زاویہ۔ زاویہ، اچھا اچھا، بہت خوبصورت کتاب، ہاں اور بہت، اشفاق احمد صاحب کا نام تو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ بالکل میں نہیں آپ کو ہے، کچھ بالکل۔ جی آپ کو کیا اس پسند میں آیا زاویہ میں، یہ بتائیے۔ زاویہ شروع سے لے کے آخر تک اس کا جو ہر چیپٹر ہے نا، جو چھوٹے چھوٹے ان میں انہوں نے بنائے بابا صاحب، جی ہر بات بہت اچھی، ہاں لیکن سیکھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے۔ ہاں ہاں، کوئی کہانی نہیں ہے، وہ کتاب جو آپ کو زندگی گزارنا سکھائے، جو آپ کو دوسروں کی، اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں اشفاق احمد صاحب کے ایک دن ایک واقعہ سناتے ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک لڑکی کا خط آیا, وہ لڑکی خود آئی میرے پاس. اچھا. کہ ہمارا نا 60 روپے کا کرایہ ہے, بہت پرانی بات ہے, تو میرے پاس نہیں ہے, پیسے نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس پیسے رکھے ہوئے تھے 130 روپے, اتنے انہوں نے کہا. تو میں نے اسے دے دیا. جب وہ انہوں نے اسے دے دی تو وہ بہت دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی, نہ جان نہ پہچان. ہوگا میں صرف آپ کے کالم سے آپ کو پہچانتی ہوں اور آپ کے پاس آئی ہوں. اتنا اللہ کے بعد ان کو بھروسہ تھا کہ یہ کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے اسے وہ دے دیا نا, تو اشفاق صاحب کو انہوں نے بتایا کہ اگلے دن میرے پاس ایک ڈاک آئی, مجھے $1000 کا چیک آیا. اچھا. ڈالر کا. تو میں تو حیران تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس میں کیا کہ جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے تم نے دیا نا, تو اللہ نے تمہیں اور نوازا. یہ زاویہ میں ایک ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت خوبصورت باتیں. پوری کتاب بہت اچھی. اور اگر آپ ناول بہت پسند, سیر کامل. اچھا. سیر کامل آب حیات, اتنے خوبصورت کتابیں. محسن جنت کے پتے میں جو رائٹر ہیں, انہوں نے جو جس طرح کی لڑکیوں کے پردے کے بارے میں بتایا, دین اسلام کے بارے میں ہمیں بتایا. صحیح. آپ یقین کریں, ہر لڑکی جب وہ پڑھے گی, جب وہ ماں بنے گی, وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھی کتابیں پڑھنا جی, میرا تو بہت شوق ہے. اتنے وسائل اتنے نہیں ہیں, لیکن کوشش کرتی ہوں میں پڑھوں. اور اللہ کا لاکھ شکر ہے, بہت اچھی کتابیں پڑھی ہیں اور ریڈیو سے میں نے بہت سیکھا ہے. اچھی بات ہے. یہ تو بہت کتاب جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پوری دنیا کا سفر کرا دیتی ہے ایک جگہ بیٹھے بیٹھے. اور بہت بیسٹ فرینڈ ہوتی ہے کتاب. چلے فاطمہ, بہت شکریہ آپ نے جو ہے نا اپنی پسند اور ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کی. تو ہمارے سننے والوں نے بھی یقیناً سنا ہوگا. اور اگر جو پروگرام سے بہت اچھے ہوتے ہیں اور بہت جیسا تہذیب والے ہوتے ہیں. تہذیب والے جو والدین کی جو بات بتاتے ہیں, بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو بات بتاتے ہیں, ہر شو جو بھی اس قسم کا ہوتا ہے میں اکثر سنتی ہوں. میں بہت اچھے, اور میں نے کال بھی صرف اسی چینل پہ, دوسری کال ہے میری, اور اسی چینل پہ کی, میں نے اور کسی چینل پہ کال نہیں کی ہے. چلے جناب, بہت بہت شکریہ. کتابیں پڑھتی رہیے, پروگرام سنتی رہیے, اور اپنی جو بھی آپ سیکھتی ہیں نا وہ اس کو شیئر کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اب مجھے امید ہے کہ جو لوگ بھی سن رہے ہوں گے اور اگر ان کو اس موضوع سے دلچسپی ہوگی تو وہ ضرور زاویہ کتاب جو ہے نا اشفاق احمد صاحب کی پڑھیں گے. بالکل. بہت شکریہ فاطمہ. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں. سب سننے والے کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی جناب, یہ فاطمہ تھی ہمارے ساتھ, اور فاطمہ نے بتایا کہ ان کی پسندیدہ کتاب جو ہے وہ زاویہ ہے. اور زاویہ میں انہوں نے جو کچھ پڑھا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ انہوں نے اس کو سانجھا اور بتایا کہ کیا وجہ ہے وہ کتاب ان کو پسند کیوں ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. $2 پر منٹ کے حساب سے اس کال کو موصول کرنے کے لیے 1 دبائیں, کال کو ختم کرنے کے لیے 2 دبائیں. ڈیئر کسٹمر, $2 per minute will be charged for accepting this call. To accept, please. Hello. السلام علیکم. یہ مجھے تو کوئی اسکیم لگ رہا ہے بھائی, کسی نے پیسے کاٹ لیے ہمارے. اچھا بھائی, دیکھتے ہیں پھر کال کا انتظار کرتے ہیں. میں اب بات کر رہی تھی فاطمہ کی, جو اس سے پہلے ہماری کالر تھی, اور انہوں نے بتایا کہ زاویہ جو ہے وہ ان کی پسندیدہ کتاب ہے. اس کے علاوہ انہوں نے پیر کامل جو ہے وہ کہی, انہوں نے وہ بھی ان کو بہت زیادہ پسند ہے کتاب. آپ لوگ بھی بتائیے کہ آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں آج کل, یا آپ کو پسند ہے, یا عموماً آپ پڑھتے ہیں کون سے مصنف کی کتابیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسین بول رہا ہوں. کیسے ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے, آپ سنائیں. میں ٹھیک ٹھاک بالکل. میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے سنتا ہوں, اور میں پوچھا تھا نا آپ کی کون آپ کا پسندیدہ شاعر ہے, اور دیکھا فاطمہ صاحبہ آئی تھی, وہ رسی کی بات. دیکھیے میں انپڑھ آدمی ہوں, مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے, لیکن آپ کی آواز سنتا ہوں, آپ کی سنتا ہوں, سب مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اچھا, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آپ کو جانتا ہوں, پچھلے ہفتے کو بھی انتظار کرا تھا, آپ کا پروگرام ہوا نہیں تھا. جی پچھلے ہفتے کسی وجہ سے جو ہے وہ نشر نہیں ہو سکا تھا پروگرام ہمارا, اس لیے آج آ گئے ہم پھر سے. جی ہم دیکھا, ہم آ گئے تو ہم بھی آ گئے آج.
ہر ہفتے کی انتظار کرتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو آج پروگرام ذرا سا مختلف ہے, آج کوئی مہمان نہیں ہے, کتابیں میرے پاس 3 4 5 لے کے آئی ہوں میں, ان میں سے آپ کو بتاؤں گی, کچھ سناؤں گی, تو پروگرام سنتے رہیے گا, آج بڑا دلچسپ رہے گا پروگرام. جی میں پروگرام ہر ہفتے میں سنتا ہوں, انتظار ہوتا ہے مجھے تو سب خالی باتیں ہوتی ہیں, ہاں سننے کو دل چاہتی باتیں ہوتی ہیں. بھائی, ہم تو بناوٹی باتیں نہیں کرتے ہیں, صاف صاف بات کرتے ہیں, ٹرانسپیرنٹ اور بالکل خالص. آج کے دور میں مشکل ہے. کچھ کی بات کوئی خالص نہیں ملتا ہے, آج کے دور میں کوئی چیز خالص نہیں. آج کے دور میں کچھ خالص نہیں, بالکل. کوشش کرتے ہیں ہم آپ کو خالص جو ہے نا اپنی محبت جو ہے وہ ہم ٹرانسفر کریں اپنے لسنرز کو, تو یہی کوشش رہتی ہے. آپ لوگ سنتے رہیے, آپ لوگ تو اثاثہ ہے ہمارا. اللہ پر آپ کو خوش رکھے ہمیشہ. بہت شکریہ, اللہ حافظ. جی جناب, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب پڑھ نہیں سکتا ہوں لیکن میں پروگرام بہت شوق سے سنتا ہوں, تو آج کا پروگرام بڑا دلچسپ ہونے والا ہے, اور آپ لوگ سنتے رہیے. کچھ نہ کچھ کافی ساری چیزیں ایک کتاب کے بدلے, آج تو جو ہے وہ میگا پروگرام ہے. آج 6 کتابیں ہیں آج میرے پاس, اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی لیاری سے. کہاں سے؟ لیاری سے. جی جی, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. پروگرام سن رہے ہیں آپ؟ جی پروگرام سن رہا ہوں. تو آپ بتائیں گے آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے؟ میرے پاس کتاب تو کوئی نہیں, لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہے. تو آپ پروگرام سنتے رہیے, میں آپ کو آج کتابوں میں سے کچھ نہ کچھ پڑھ کے سناؤں گی. آپ میری بات تو سنیں. جی. میرے پسندیدہ مصنف اشفاق احمد صاحب ہیں. ہاں. زاویہ میں دیر میں بات کی, انہوں نے زاویہ ان کے پاس کتاب ہے, میں نے زاویہ پیتی تو دیکھا ہے زاویہ ایک محبت فوقانی درد آرزو. اچھا. اور میرے صاحب میرے پسندیدہ شاعر ہیں. بہت اچھے. کوئی شعر یاد ہے ان کا؟ جی ہاں, سنائیے. دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. ارے واہ, بہت اچھے, بہت اچھے. بہت شکریہ آپ کا, اور پروگرام سنتے رہیے, پھر انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. لیکن جناب, یہ اشفاق احمد صاحب کے ایک اور فین نکل آئے, اور انہوں نے ان کی جو پسندیدہ کتابیں ہیں ان کا نام بتائے, اور اس کے علاوہ منیر نیازی ان کے پسندیدہ شاعر ہیں, جن کا شعر بھی انہوں نے سنایا. بھائی بہت اچھے. تو باقی لوگ جو سن رہے ہیں, آپ بھی ذرا متحرک ہو جائیے اور شامل ہو جائیے ہمارے پروگرام میں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں یعقوب جنت بات کر رہا ہوں لیاری سے. کیسے مزاج ہے یعقوب صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر, اللہ کا. جی پروگرام سن رہے ہیں آپ, کہیے. جی پروگرام سن رہے ہیں. میری بیٹی سے بات کریں آپ. ہاں کروائیے, بیٹی سے بات کروائیے. امی آنی سے. ہیلو. السلام علیکم ام ہانی, کیسی ہیں آپ؟ اچھا, کیا کہا ام ہانی نے؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا. ہیلو. جی بیٹا کہیے, کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ پڑھنے جاتے ہو؟ بہت اچھی بات ہے, دل لگا کے پڑھیے, اچھے بچے پڑھتے ہیں. چلیے جناب, یہ ام ہانی تھی, اور ام ہانی نے ہم سے بات کی, اور پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور بھی کالرز انتظار کر رہے ہیں, تو ہم اتنا لمبا جو ہے وہ کسی کال کو لے ہی نہیں سکتے. پھر بات کریں گے آپ سے انشاءاللہ ام ہانی. اللہ حافظ. اچھا دیکھیں بھائی, یہ ام ہانی تھی, اور ام ہانی نے بتایا کہ وہ پڑھتی ہیں.
بہت اچھی بات ہے، پڑھنا بہت ضروری ہے. بچیوں کی تعلیم، بچوں کی تعلیم بھی اور بچیوں کی بھی جو ہے وہ تعلیم بہت ضروری ہے. اب بچیاں، ایک بڑا مشہور نعرہ ہے، وہ ہے تو پڑوسی ملک کا لیکن اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی بیٹیاں بچاؤ، بیٹیاں پڑھاؤ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے اوپر عمل کریں. تعلیم بہت ضروری ہے. اور ایک کالر اور ہمارے ساتھ ہیں، دیکھیے کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہے؟ آپ کی طبیعت کیسی؟ جی آواز نہیں آ رہی. میں نبیلہ ناز ابتکی سے بات کر رہی ہوں. عدیلہ ناز کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ نبیلہ ناز ابتکی سے بات کر رہی ہوں. آپ کی آواز ذرا کٹ رہی ہے تو میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کیا کہہ رہی ہیں. جی آواز کٹ کے آ رہی ہے تو میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں آپ نے کیا کہا. ابھی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو ہیلو ہیلو. عدیلہ ناز کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی. میرا خیال ہے کچھ سگنلز کا پرابلم ہے. دوبارہ کال آ گئی ہے، دیکھ لیتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ہی نبیلہ ناز ابتکی سے؟ جی جی کہیے. آپ کی سے بہت اچھی ہے، میں سنتی رہتی ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے آپ کی شو. بہت شکریہ. ابھی آپ سن رہی تھی شو؟ آج کا کیا ٹاپک ہے شو میں؟ ہم کیا کر رہے ہیں آج، کچھ معلوم ہے؟ جی آپ کتابوں کے بارے میں پوچھیں کہ آپ کی پسندیدہ کون سی کتاب ہے؟ جی بالکل، بہت اچھی بات ہے. آپ تو واقعی سن رہی ہیں. بتائیے جی کون سی پسندیدہ کتاب ہے آپ کی؟ جی آپ میری ماشاءاللہ بہت ساری کتابیں میں پڑھتی رہتی ہوں. بہت سارے ہیں. ایک ہے میری کربلا کا مسافر، وہ ایک، اور اس کے مصنف کون ہیں؟ تربیت بیانات. جی اس کے خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی. اچھا جی، بہت اچھی بات ہے. اور یہ کتابیں آپ کو کیوں پسند ہیں، وجہ بتائیے. آتی اس میں کربلا کے بارے میں بہت کچھ ہے تو اس لیے میں پڑھتی رہتی ہوں اسے زیادہ. اور ایک ہے خواتین کے لیے تربیتی بیانات، یہ بھی مجھے بہت پسند ہے. یہ حضرت مولانا ذوالفقار احمد کی ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو یقیناً جو لوگ سن رہے ہوں گے وہ اگر اس ٹاپک پہ کوئی کتاب پڑھنا چاہیں گے تو وہ یہ کتاب ضرور پڑھیں گے. کتاب کا نام دوبارہ بتا دیجیے اور مصنف کا نام دوبارہ بتائیے. خواتین کے لیے تربیتی بیانات، حضرت مولانا ذوالفقار احمد مجدی نقشبندی کی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. کربلا کا مسافر کتاب کا خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی ہے. یہ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ نبیلہ. اور سب سننے والوں کو میری طرف سے سلام. واجب رمضان اور سب سننے والوں کو میری طرف سے سلام. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. اوکے جی، بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی اللہ حافظ. یہ نبیلہ تھی جنہوں نے اپنی پسندیدہ کتاب اور مصنف کا نام بتایا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ کتاب جو ہے نا ان کو کیوں پسند ہے. اچھا، اب میں کال ذرا سا تھوڑا اس میں توقف کروں گی کال لینے میں، کیونکہ جو کتابیں رکھی ہیں بھائی ان سے بھی تو کچھ بات ہوگی نا. کالر سے تو بات کر ہی رہے ہیں ہم. تو اب کالرز جو ہے وہ سامعین اور ناظرین جو ہے وہ تھوڑا سا وقت اپنا سننے میں اور دیکھنے میں لگائیں اور اس کے بعد پھر کال کریں. آج جو کتابیں میں لے کے آئی ہوں اور ان کا میں آپ سے تعارف کروا دوں کہ وہ کون کون سی کتابیں میرے پاس ہیں. پہلی کتاب جو ہے اس کا نام ہے منات. یہ دیکھیے، جو لوگ ہمیں اس وقت فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ کتاب جو ہے منات، اس کا سر ورک میں آپ کو دکھا رہی ہوں. یہ اس کا پس ورک ہے. اور یہ اس کی جو رائٹر ہے یعنی مصنفہ جو ہے وہ مطربہ شیخ ہیں. اور جناب یہ افسانے ہیں اس کتاب کے اندر، افسانوں کا مجموعہ ہے. ایک کتاب تو یہ ہے میرے پاس. دوسری کتاب جو ہے، یہ کتاب جو ہے میں بہت ہی میرے دل سے قریب ہے، کیونکہ یہ میری ایک بہت ہی عزیز جان میری دوست سیمی دورانی کی لکھی ہوئی ہے. سیمی اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن یہ کتاب جو ہے وہ آج تک ہے ہمارے میں. دیکھیے میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ بھی جو ہے افسانوں کا مجموعہ ہے. یہ اس کا سر ورک ہے، یہ اس کا پس ورک ہے. تو
کچھ آپ کو اس میں سے بھی پڑھ کے سنائیں گے ضرور. اور یہ ایک شاعری کا مجموعہ ہے جس کا نام ہے شگفتہ نامہ. اور یہ شگفتہ نامہ جو ہے شگفتہ شفیق صاحبہ جو ہے وہ اس کی شاعرہ ہے. یہ اس کا سر ورق ہے آپ دیکھیے, اور یہ اس کا پس ورق ہے. شگفتہ کی شاعری بھی جو ہے آج ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے, اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور. اور ابھی جو ہے میں آپ کو شاعری پڑھ کے سنانا چاہ رہی ہوں. اور یہ کتاب میں سے جو میں نے منتخب کی ہے, اس کتاب کا نام ہے میری آنکھوں میں کتنا پانی ہے. جو لوگ دیکھ سکتے ہیں فیس بک پہ وہ پلیز مجھے یہاں سے کتاب دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کا سر ورق ہے, بڑا ہی خوبصورت سا, اور یہ اس کا پس ورق ہے. شاعر جو ہے وہ جبار واصف صاحب ہیں, اور میرے بڑے اچھے بھائی ہیں. یہ رحیم یار خان میں رہتے ہیں, ایک بہت اچھے تعلیم یافتہ شخص ہیں, اور بہت اچھی سوچ کے حامل ہیں, ایک اچھے عہدے پہ کام کر رہے ہیں. اور جب بھی ان کی شاعری میں پڑھتی ہوں بہت ہی مطلب حساس دل رکھتے ہیں, تو اس لیے ایسی باتیں بھی کہہ جاتے ہیں کہ جو شاید دوسرے لوگ صرف محسوس کرتے ہوں گے, کہہ نہیں پاتے ہوں گے. ویسے بھی شاعری کا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کچھ شاعر جو ہے وہ اتنے کمال ہوتے ہیں کہ جب وہ ان کا ہر شعر جو ہے, یا زیادہ تر شاعری جو ہے نا, جو بھی لوگ سنتے ہیں پڑھتے ہیں اس لیے پسند بھی زیادہ کرتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ تو شاید یہ شعر ہمارے لیے ہی کہا گیا ہے. تو میں بھی جبار واصف صاحب کی جب بھی شاعری پڑھتی ہوں تو کئی چیزیں جو ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے حسب حال لگتی ہیں. میری طرح اور لوگوں کو بھی حسب حال لگتی ہوں گی. اپنی سراؤنڈنگز میں سے, آس پاس میں سے, معاشرے میں سے, اپنی سوسائٹی میں سے, اپنے گھر میں سے, اپنے رشتوں میں سے موضوع نکال کے اور چن کے اور اپنے احساسات جو ہیں وہ شاعری کی شکل میں جو ہے وہ ڈھالتے ہیں. ایک ان کا کلام جو ہے وہ میں آپ کو سنا رہی ہوں. کہتے ہیں رنج سے یوں برسرے پیکار ہونا چاہیے, رنج سے یوں برسرے پیکار ہونا چاہیے, مسکرانے کا کوئی تہوار ہونا چاہیے. دیکھیے کتنی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے کہ جو آج کل ہمارے آس پاس جو ماحول ہے, ہر شخص پریشان ہے, اداس ہے, تو کیسے جو ہے وہ ہم اپنی زندگی میں مسکراہٹیں بھریں. تو کم سے کم کوئی تہوار ہی ایسا بنا لیں کہ اس میں جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آج یہ والا ڈے ہے, آج وہ والا ڈے ہے, تو کچھ ہو نہ ہو, ویمنز ڈے ہے, مدرس ڈے ہے, اور فلاور ڈے ہے, تو کچھ کرے نہ کرے لوگ اس دن کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر لیتے ہیں جو انہیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے, یا دن کی مناسبت. تو ایک ایسا دن بھی منانا چاہیے کہ لوگ چاہے نہ چاہیں لیکن مسکرائیں. تو رنج سے یوں برسرے پیکار ہونا چاہیے, مسکرانے کا کوئی تہوار ہونا چاہیے. ایک پل میں کٹ نہ جائے زندگی کا یہ سفر, ایک پل میں کٹ نہ جائے زندگی کا یہ سفر, راستہ تھوڑا بہت دشوار ہونا چاہیے. کیا خوبصورت بات ہے کہ یہ تو جلدی سے کٹ جائے گا, تھوڑا دشوار ہوگا, تھوڑے مزے لیجئے, ایڈونچر کیجئے, اس کے بعد تھوڑا راستہ لمبا کیجئے اور اچھی ایک بڑی زندگی گزاریے. ایک پل میں کٹ نہ جائے زندگی کا یہ سفر, راستہ تھوڑا بہت دشوار ہونا چاہیے. سوتے سوتے کٹ گئی ہے نصف سے اوپر صدی, سوتے سوتے کٹ گئی ہے نصف سے اوپر صدی, اب تو ہم کو نیند سے بیدار ہونا چاہیے. اور کہتے ہیں اپنے گھر کے آپ ہی سب سے بڑے دشمن ہیں ہم, اپنے گھر کے آپ ہی سب سے بڑے دشمن ہیں ہم کو اپنے شر سے ہی ہوشیار ہونا چاہیے, ہم کو اپنے شر سے ہی ہوشیار ہونا چاہیے. سربریدہ لاش میری اب ہے سب کے سامنے, اب تو میرے قتل کا اقرار ہونا چاہیے. کب کسی مسند کے قابل ہے ہماری سادگی, کب کسی مسند کے قابل ہے ہماری سادگی, صاحب مسند کو تو عیار ہونا چاہیے. جو صحافی خون سے لکھنا چاہتے ہیں سچ یہاں, ان کی خاطر بھی کوئی اخبار ہونا چاہیے. ناتواں ماں باپ تنہا ہو گئے تو کیا ہوا,
नातवां माँ बाप तन्हा हो गए तो क्या हुआ, नौजवां बेटा समंदर पार होना चाहिए, नौजवां बेटा समंदर पार होना चाहिए। मुझको मगरिब से मोहब्बत का कोई शिकवा नहीं, मुझको मगरिब से मोहब्बत का कोई शिकवा नहीं, पर हमें मशरिक़ से भी तो प्यार होना चाहिए। गज़लों जैसे हों दफातर नज़्मों जैसी कुर्सियाँ, गज़लों जैसे हों दफातर नज़्मों जैसी कुर्सियाँ, और कोई शायराना कार होना चाहिए, और कोई शायराना कार होना चाहिए। कब से लावारिस पड़ी है जिस्म की जलती ज़मीं, कब से लावारिस पड़ी है जिस्म की जलती ज़मीं, कोई बादल इसका दावेदार होना चाहिए। मैं भी वासिफ शहर के कुछ शायरों का पीर हूँ, मैं भी वासिफ शहर के कुछ शायरों का पीर हूँ, मर गया तो मेरा भी दरबार होना चाहिए, मर गया तो मेरा भी दरबार होना चाहिए। रंज से यूं बरसरे पैकार होना चाहिए, मुस्कुराने का कोई त्यौहार होना चाहिए। वाह क्या खूबसूरत कलाम, मुझे तो पढ़ने में इतना मज़ा आ गया। मुझे यकीन है आप जो लोग सुन रहे होंगे उन्होंने यकीनन इसको पसंद किया होगा। ये हमारे भाई जो है जब्बार वासिफ साहब की शायरी थी, और उनकी किताब मेरी आंखों में कितना पानी है से ये मैंने मुंतखब की थी। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अभी हम जो है आपको और भी कुछ सुनाते रहेंगे किताबों में से जो हमारे पास रखी हैं। एक शायरी की और भी मेरे पास किताब है, और उसका नाम है ख्वाबों की तितलियाँ। सहर हसन की जो है ये किताब है। मैं पहले भी शायद इसका जिक्र कर चुकी हूँ। शहर जो है वो हमारे प्रोग्राम में भी आ चुकी हैं। बहुत ही दमदार शायरी करती हैं, निसाई जो है लहजे की शायरा हैं, और बड़ी ज़बरदस्त मजबूत किस्म की नज़में कहती हैं, गज़लें कहती हैं। आपको अभी बताते हैं, इस पर सुनाएंगे कुछ ना कुछ ज़रूर। इसके अलावा एक बड़ी लाइट मोड की किताब भी मेरे पास है आज, जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के रुदात जो है ना वो उस तरह की रुदात इसके अंदर लिखी हुई है। कुछ किस्से, कुछ बातें ऐसी जो यकीनन जब आप सुनेंगे या जो लोग ये किताब पढ़ते होंगे उन्हें लगता होगा ओहो ये तो मेरी ज़िंदगी का एक किस्सा है। और ये बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प और सादा सी ज़बान में जो है ना इसको जमा किया है, लिखा है कुर्रतुल ऐन सबा ने। कुर्रतुल ऐन सबा की किताब है मोतिया की खुशबू मेपल के रंग। और कुर्रतुल ऐन जो है वो कनाडा में रहती हैं। मेरे प्रोग्राम में आ चुकी हैं किताब लेके, और इस वक्त वो कनाडा में है। जब वो यहाँ थी तो हमने उन्हें मदऊ किया था। और इस किताब की जो सब लाइन है वो भी यही है कि मेरी कैनेडियन पाकिस्तानी कहानियाँ, यानी दो ज़िंदगियाँ जो उन्होंने गुजारी, पाकिस्तान में भी गुजार रही हैं और कनाडा में भी, तो वो सारी कहानियाँ जो है ना वो उन्होंने यहाँ पे दर्ज कर दी हैं, लिख दी हैं कि जनाब आप लोग पढ़िए। तो हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, और पढ़ी होंगी लोगों ने। आपको इसमें से कुछ पढ़ के ज़रूर अभी सुनाते हैं। और मुझे लग रहा है कि अब कॉलर्स जो है ना वो कह रहे होंगे कि ये सिर्फ बातें की जा रही हैं, और बिल्कुल भी हमारी कॉल जो है ना वो नहीं ले रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, कॉल लेंगे अभी हम। ज़्यादा कॉल्स हो गई नहीं ना, बातें ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन कुछ किताबों से भी तो बातें होनी चाहिए। एक कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब बात कर रहे हैं? मैं आपका से बात कर रहा हूँ। जी दोबारा नाम बताइए, समझ ही नहीं आया। मोहम्मद दानियाल। मोहम्मद दानियाल, कैसे हैं दानियाल साहब? आपने मौजूद अच्छा रखते हैं किताबों को, लेकिन मैंने किताबें कम किताबें मैंने पढ़ी है। अच्छा। और दौरा में मुझे पसंद है। अच्छा। हाँ, किताबें मैंने पढ़ी हुई काफी। तो बाकी है कि शौक में जो मुझे राजवी, बेजाद लखनवी। कोई शेर सुनाना चाहेंगे? कोई शेर सुनाना चाहेंगे? आपको पसंद हो, आपको याद हो? सुना देता होगा। कमल जलाली के गाने
جی جی کہیے کہیے ارشاد. آئے وہ مزار پہ گھومٹ اٹھا کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں اس کے مزار کے. اچھا. بجلی کبھی گری کبھی فریاد آ گیا. ہاں. بجلی کبھی گری کبھی فریاد آ گیا. ہم نے تو 4 دن بھی نہ دیکھے. ہم نے تو 4 دن بھی نہ دیکھے باہر کے. واہ بہت خوب. سجاد تیرے حکم رہائی کا شکریہ. سجاد تیرے حکم رہائی کا شکریہ. ہم کو کپڑے سے کار سے دن باہر. بہت اچھے بہت اچھے. آگاہ وہ کر گئے تمہر مجھ سے کیسے کٹیں گے 4 تارک. بہت اچھے. بہت شکریہ جناب اپنی پسند جو ہے وہ ہمارے ساتھ بانٹنے کے لیے. تو پروگرام سنتے رہیے. آپ کو ہم بھی کچھ نہ کچھ آج سناتے رہیں گے. سنیے گا بہت شوق سے اور پسند آئے تو ضرور بتائیے گا. شاعرانہ انداز میں کوئی شعر وغیرہ سنائیے. بڑی ابھی میں نے ایک غزل پڑھی ہے جبار واصف صاحب کی. آپ ابھی اور بھی میں سناتی رہوں گی کچھ نہ کچھ. آپ ضرور سنتے رہیے. پروگرام سنتے رہیے ہمارے ساتھ رہیے. بہت شکریہ. میں پروگرام آپ کا پابندی سے سنتا ہوں. آپ نے ایک بار اس کے تمام پروگرام میں سنتا ہوں جی. اور کبھی کبھی کرتا ہوں. بس ایسے ہی موڈ ہوتا ہے. نہیں کال کیا کیجیے جناب. کالرز تو جو ہے وہ رنگ بھرتے ہیں ہمارے پروگرام میں اور بالکل ہم وہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ کال کرتے ہیں تو اور اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں تو. اور ہمیں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ پروگرام سن رہے ہیں اٹینٹیولی تو پھر تو اور خوشی ہوتی ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے, شاد رکھے, آباد رکھے, خوشیوں میں مالا مال رکھے. آمین جی آمین ثم آمین. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی جناب جو لوگ کال کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0315000824 پر. اور اس کے علاوہ آپ کے پسندیدہ FM کے جو پیجز ہیں فیس بک پہ وہاں آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں, لائیو سن سکتے ہیں اور اپنے پیغامات درج کر سکتے ہیں. آپ اپنی موجودگی دکھا سکتے ہیں کہ جی جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کا پروگرام سن رہے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میڈم میرا نام عارف ہے اور کراچی سے بول رہا ہوں میں. جی عارف صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ میڈم ماشاء اللہ. آپ نے جو واصف صاحب کی غزل سنائی ہے جی جی یقین کریں میری آنکھوں میں جتنا پانی تھا نا وہ آدھا تو دے گیا. ارے 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 میں نے آپ کو رلا دیا ہے یا جبار صاحب نے رلا دیا آپ کو؟ نہیں جی یقین کریں ٹھیک ہے جبار صاحب کی شاعری تو ہے لیکن آپ کا جو انداز سے بیان ہے وہ بھی ماشاء اللہ. بہت شکریہ. ہاں تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. اور میں تو دونوں پاؤں سے معذور ہوں, پڑا ہوا ہوں, مطلب ہے کہ تمکینی رہتا ہوں زیادہ تر, لیکن آپ لوگوں کی توسط سے جو ہمیں ملتی ہے یا دلاسا ملتا ہے, حوصلہ ملتا ہے آپ لوگوں کی باتوں سے, تو وہ ہمارے لیے سرمایہ حیات. بہت شکریہ, نوازش ہے آپ کی. بس میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ اسی طرح کے پروگرام آپ کو کرتے رہے تاکہ ہم لوگ ان سے کچھ حاصل کریں. بہت شکریہ. جب آپ لوگوں کے لیے ہی پروگرام کرتے ہیں. آپ آج کا بڑا دلچسپ رہے گا, پروگرام سنتے رہیے اور مزید چیزیں جو ہے نا میں آپ کو سناتی رہوں گی. آج واقف صاحب کی اور اگر نظم غزل ہے, اگر کوئی اور ہے تو وہ بھی اگر بالکل. جبار واصف صاحب کی کتاب میرے پاس ہے, میں دیکھتی ہوں اس میں سے کوئی اور ایک جو انتخاب کر کے رکھا ہے ہم نے, وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. ابھی آپ سنتے رہیے, بڑی مہربانی, پروگرام سنتے رہیے جناب. یہ ہمارے کالر تھے جنہیں جبار واصف صاحب کی غزل جو میں نے ابھی سنائی تھی وہ ان کو بہت پسند آئی. اور آج آپ کے ساتھ اسی طرح شیئرنگ ہوتی رہے گی, سناتے رہیں گے. کتابوں کے نام, کتابیں بھی میں نے یہاں لا کے اسی لیے رکھی ہیں کہ پھر اگر آپ لوگ کتاب خریدنا چاہیں تو آپ بازار سے کتاب خرید سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ان مصنفین کو یا ان شاعر یا شاعرہ کو آپ نے پہلے نہیں سنا ہے, نہیں پڑھا ہے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دیکھیے کیسے کیسے اچھے لوگ لکھنے والے جو ہیں وہ ہمارے درمیان میں ہیں.
ہیں اور کتابیں پڑھنی چاہیے, کتابیں خرید کے پڑھنی چاہیے, اور کتابوں کا جو کلچر ہے ہمارے یہاں وہ برقرار رہنا چاہیے, یہ روایت قائم رہنی چاہیے, کتاب لکھی جائے, کتاب پڑھی جائے, کیونکہ نقصان کوئی نہیں ہے کتاب پڑھنے کا. تو جو لوگ لکھتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں, ان کو بھی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو کتاب لکھنے والوں کو سپورٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ ان کی کتاب خریدیے, پڑھیے, اس میں فیڈ بیک دیجیے, ان کی حوصلہ افزائی کیجیے, تاکہ وہ اور بھی اچھی اچھی کتابیں جو ہے وہ ہمارے لیے لکھتے رہیں, ہماری آنے والی نسل کے لیے لکھتے رہیں, کیونکہ کتاب تو ایک صدقہ جاریہ ہوتی ہے. انسان چلے جاتے ہیں لیکن ان کے لکھے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رہ جاتے ہیں. ایسے ہی ہماری بڑی خوبصورت, بڑی پیاری دوست جو ہیں وہ سیمی دورانی جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں, لیکن ان کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے. دیکھیں نا, یہ تو اب کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ سیمی نہیں ہے, لیکن سیمی کی لکھے ہوئے الفاظ, سیمی کے کہے ہوئے الفاظ, سیمی کی سوچ وہ میرے ہاتھ میں ہے ان کی کتاب کی شکل میں. وہ بھی آپ اس میں سے بھی میں آپ کو کچھ پڑھ کے سناتی ہوں. پہلے ایک کال لے لیتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ محمد شکیل راجہ فرام سرجانی. ہاں, کیسے ہیں شکیل صاحب؟ مزاج بخیر؟ اللہ کا کرم ہے, اور میں نے فرسٹ ٹائم آپ کے پروگرام میں کال کی ہے. اچھا, بہت شکریہ. ہاں, وہ میں اب کی اصل میں آپ کا پروگرام سن رہا تھا. ہاں, تو آپ نے کہا تھا نا کہ وہی پروگرام میں حاضری کو یقینی بنائے. ہاں, تو پھر ہمارا دل رہا نہیں, میں نے بولا چلو ہماری بہن کہہ رہی ہے تو ہم اپنی بہن کے پروگرام میں حاضری لگاتے. ارے جناب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ مان رکھنے کا جو ہے نا, کیا کہوں اب اس کو. بات بتائے کیا ہے میری بہن, جو آدمی یا کوئی ہی ہے یا شی ہے, اتنے پیارے انداز اور اتنے خوبصورت اخلاق سے اگر بات کرے نا, تو میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں چل جاتا ہے. جی, جو کہ ہمارے معاشرے میں اخلاق کی بہت زیادہ کمی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اخلاق کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے. میں کہتا ہی صحیح ہوں, کسی کو سمجھ آتا ہے, کسی کو نہیں آتا ہے. ہاں ہاں, تمہارا یہ ہے کہ ماشاءاللہ میں تقریباً 20 منٹ سے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں میں. اچھا. تو 2-1 مرتبہ میں نے کال بھی کری, ٹرائی کری, مگر وہ نمبر نہیں مل سکا. تو میں نے کہا چلو صبر کرتے ہیں, تو اب ہماری کال بھی مل گئی. اچھا, آپ کا پروگرام یہ کب تک چلے گا؟ 2 بجے تک. 2 بجے تک؟ بس پھر تو میں دوبارہ کال کر سکتا ہوں. ہاں ہاں, پروگرام سنتے رہیے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اگر کچھ چیز ایسی سنائی ہے جو آپ اپنی پسندیدگی کا اظہار کر سکتے ہیں, یا آپ اپنی پسندیدہ کتاب کا نام بتا سکتے ہیں, کوئی شاعر کا نام بتا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو, تو بس ایک میں لفظ کہنا چاہوں گا. جی, پھر میں دوبارہ کال کروں گا باقی پروگرام سن کے. جی, کہ چاہت میں کیا دنیا داری, عشق میں کیسی مجبوری, جی, لوگوں کا کیا سمجھنے دو, ان کی اپنی مجبوری. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا میری بہن, اللہ حافظ. اللہ حافظ جناب, اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہ کالر انہوں نے کہا کہ جی آج پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں کال کیے, میں ان کی شکر گزار ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ حاضری جو ہے وہ یقینی بنائیں, تو میں حاضری دینے کے لیے آ گیا ہوں. اور اتنے اچھے پیارے کالرز ہیں ہمارے, جو کالرز کیا لسنرز ہیں یقیناً, جو پروگرام سنتے ہیں باقاعدگی سے, اور پھر اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے اپنی حاضری بھی لگاتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے اب آپ کو, ہم کیا سنائیں. اس وقت جو ہے میرا خیال ہے ہم جو ہے نا قرۃ العین صبا کی بک میں سے جو ہے آپ کو کچھ اقتباس سناتے ہیں. اور لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ سحر کی کتاب سے جو ہے نا وہ کوئی نظم جو ہے وہ کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سحر جو ہے وہ نسائی لہجے کی شاعرہ ہیں, اور بڑی مضبوط شاعری کرتی ہیں. بڑا پیغام جو ان کا ہوتا ہے نا, بڑا سالڈ قسم کا ہوتا ہے. وہ چھوٹے پیرائے میں یا کم الفاظ میں جو ہے وہ ایک بڑا پیغام دیتی ہیں. ان کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے یہ دنیا کیسی دنیا ہے, اور یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں. ان کی کتاب خوابوں کی تتلیاں سے ہے. سحر حسن اس کی شاعرہ ہیں. نظم کا عنوان ہے یہ دنیا کیسی دنیا ہے.
یہ دنیا کیسی دنیا ہے، گر تھک جاؤ تو کسی دیوار سے ٹیک لگا کر سستانے پر پہرے ہیں۔ یہ دنیا کیسی دنیا ہے، گر تھک جاؤ تو کسی دیوار سے ٹیک لگا کر سستانے پر پہرے ہیں۔ یہاں لمحہ بھر چھاؤں میں بیٹھ کے آنکھیں موندنے پر پابندی ہے۔ یہاں لمحہ بھر چھاؤں میں بیٹھ کے آنکھیں موندنے پر پابندی ہے۔ یہ دنیا کیسی دنیا ہے، یہ دنیا کیسی دنیا ہے، یہاں زخمی زخمی روح کو اکثر تنہا کاندھا دینا پڑتا ہے۔ یہاں زخمی زخمی روح کو اکثر تنہا کاندھا دینا پڑتا ہے۔ یہاں مسیحائی کے رنگوں میں ڈوبے چارہ گروں کے قدم قدم پر دھوکے ہیں۔ یہاں زخمی زخمی روح کو اکثر تنہا کاندھا دینا پڑتا ہے۔ یہاں مسیحائی کے رنگوں میں ڈوبے چارہ گروں کے قدم قدم پر دھوکے ہیں۔ یہ دنیا کیسی دنیا ہے۔ دیکھیں جناب، ایک کتنی چھوٹے پیرائے میں سحر نے کتنی بڑی بات کہہ دی، اور پوری دنیا کا جو ایک نقشہ ہے نا دنیا کے لوگوں کا، وہ سامنے ہمارے رکھ دیا ہے کہ یہی صورتحال ہے۔ بڑی سچی شاعرہ ہیں، امید ہے آپ کو ان کی نظم جو ہے نا وہ پسند آئی ہوگی، اور کچھ اور بھی آپ کو ان کی کتاب سے جو ہے وہ ہم پڑھ کے سنائیں گے۔ تو آپ لوگ کال کرتے رہیے اور بتائیے کہ جناب آپ کی پسندیدہ کتاب جو ہے وہ کون سی ہے۔ ایک بڑی خوبصورت نظم جو ہے وہ سحر نے لکھی ہے، اس کا عنوان ہے میری ماں۔ میری ماں کیوں، میری ماں کیوں شوہر کی خوشنودی کی خاطر گونگی بہری بنی رہے، وقت کا پہیہ گھومے تو بیٹوں کے اشاروں پر چلنے والی چرخی بنی رہے، کیا اس کے ذہن سے چپکے خوف کے جالے کبھی کسی نے صاف کیے، کیا اس کے من میں رکھے خواہش کے کملاہے پھول اولادوں نے بھانپے ہیں، گر ایسا ہے تو کبھی کسی نے اس کے ذہن کے الجھاؤ کو سلجھانے کی کوشش کی ہے، کیا میری ماں ایک مشینی پرزہ ہے۔ سحر کی شاعری جب بھی میں پڑھتی ہوں بھائی ٹکاک سے جا کے جو ہے نا دماغ پہ لگتی ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ یہ جس طرح کے سوال پوچھتی ہیں نا واقعی ان کے جواب دے گا کون۔ بڑی اچھی شاعرہ ہیں، اور لیکن مشاہدہ آپ ان کا دیکھیے، ان کے احساسات دیکھیے کہ مطلب اور کہتے ہیں کہ شاعری جو ہے وہ ہے ہی احساسات کا مجموعہ ہے، اور شاعر اور مصنف جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ معاشرے کے نباز ہوتے ہیں۔ تو معاشرے میں زندگی ہماری جو ہے وہ آس پاس کی جو ہے وہ ہماری زندگی ہے جس کے آس پاس ہم گھومتے رہتے ہیں، معاشرہ بھی ہم سے ہی بنتا ہے، اور اسی دوران جو ہے وہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو میری ریڈیو کے سامعین جو ہیں وہ نماز کی وقفے پہ جا رہے ہیں، اور باقی ہم فیس بک والوں کے ساتھ تو ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، آپ سے باتیں چلتی رہیں گی۔ آپ سے باتیں کرتے رہیں گے اور پوچھتے رہیں گے کہ آج کل کہتے ہیں کہ چلن کتابوں کا کم ہو گیا ہے پڑھنا، لیکن جن کو پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں، جنہیں کتابوں کا لمس جو ہے وہ اچھا لگتا ہے وہ ہاتھ میں کتاب پکڑتے ہیں، جو لوگ اسکرین پہ پڑھنا پسند کرتے ہیں وہ اسکرین پہ پڑھتے ہیں۔
تو ایسا نہیں ہے، شکر خورے جو ہیں وہ شکر کے بغیر کبھی نہیں رہ سکتے، چاہے زمانہ کیسا بھی ہو، چاہے یہ کہا جائے کہ یہ صدی جو ہے وہ کتابوں کی آخری صدی، حالانکہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتی، اور پتہ نہیں پچھلی صدی سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ صدی کتابوں کی آخری صدی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کتابیں بن رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کتابیں چھپ رہی ہیں، اور کتابیں چھپ رہی ہیں، بک رہی ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، بھائی اتنی مایوسی نہ پھیلائیں۔ اور جو ہمارے لکھاری ہیں وہ میں کہتی ہوں ان کے زرخیز ذہن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی زرخیز رکھے ان کو، اور وہ ہمارے لیے اچھی سے اچھی کتابیں لکھتے رہیں۔ کتاب جو ہے وہ آپ کے ذہن کی آبیاری کرتی ہے اور بہت ضروری چیز ہے، اور میرے لیے تو خاص طور پہ بہت ضروری ہے۔ میں تو کہتی ہوں کتاب اتنی ضروری ہے میری زندگی کے لیے جیسے سانس لینا، تو کتابیں جو ہے نا وہ ہرگز بھی ختم نہیں ہوں گی۔ میں بالکل احتجاج کرتی ہوں اس بیان کے اوپر کہ جس نے بھی کہا ہے کہ کتابیں ختم ہو رہی ہیں، نہیں جناب، بالکل بھی نہیں ختم ہو رہی، کوئی ختم نہیں ہو رہی۔ شگفتہ نامہ سے میں شاعری زیادہ پڑھ رہی ہوں، بھائی یہ کیا بات ہے، کوئی نثر پڑھنی چاہیے۔ اور مطربہ کی کتاب سے جو ہے نا ہم پڑھتے ہیں کوئی افسانہ چھوٹا سا، آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں میں کہ کیا انداز ہے مطربہ کا لکھنے کا، آپ سنیے اور آپ دیکھیے کہ کیا لکھنا چاہ رہی ہیں، اور کیا روانی ہے ان کے لکھنے میں، موضوعات احساسات ان کے جو ہیں وہ کیا ہیں۔ اچھا، مختصر کہانیاں بھی لکھتی ہیں، اور بڑی کمال کی جو ہے نا چھوٹی چھوٹی کہانیاں ان کی ہوتی ہیں، بالکل ایک پیراگراف میں جو ہے وہ پوری کہانی جو ہے وہ، اور فاؤنڈیشن ایک ان کا مختصر کہانی ہے۔ فاؤنڈیشن، یہ جو فاؤنڈیشن کسی بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، فاؤنڈیشن میک اپ فاؤنڈیشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ فاؤنڈیشن جو ہے وہ عنوان ہے کہانی کا، اور وہ کہتی ہیں کہ لکھتی ہیں کہ آج میرے کاسمیٹکس کے سپر اسٹور پر بہت رش تھا۔ اسٹور کھولتے ہی خواتین کسٹمرز خریداری کے لیے آنا شروع ہو گئیں۔ میں اور میری سیلز گرل پرجوش اور متحرک تھے۔ میں پیشہ ورانہ مہارت سے مختلف کمپنیوں کی لپسٹکس، کاجل، مسکارے اور فاؤنڈیشن کی خصوصیات خواتین کو بتا رہی تھی۔ فاؤنڈیشن کے ڈبے فروخت ہو گئے۔ رش کم ہونے پر میں 2 گھڑی پانی پینے کے لیے بیٹھی ہی تھی کہ ایک اور کسٹمر اسٹور میں داخل ہوئی۔ میں پانی حلق میں انڈیل کر جلدی سے اس کی طرف بڑھی اور پوچھا، کیا چاہیے آپ کو؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، کوئی اچھا سا فاؤنڈیشن۔ میں نے اس کے چہرے کی رنگت دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا رنگ صاف ہے، ہلکے شیڈ میں اچھی کمپنی کا فاؤنڈیشن دکھاتی ہوں آپ کو۔ نہیں، گہرے رنگ کا فاؤنڈیشن دیجیے تاکہ یہ نشان چھپ سکیں۔ اس نے دھیرے سے دوپٹہ چہرے سے سرکایا۔ میں نے خاموشی سے سب سے اوپر والے ریک سے گہرے شیڈ کا فاؤنڈیشن نکال کر اس کو دے دیا اور کہا، یہ ہر چوٹ کے نشان چھپا دیتا ہے۔ کتنی دردناک بات جو ہے وہ، بہت خوب مطربہ، بہت خوب، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے ایک ایسی سچائی، ایسی تلخی، ایسا دکھ جو ہے نا وہ اس کہانی میں سمیٹ دیا ہے کہ ایک لائن میں جو ہے وہ پورا اس کا خلاصہ ہو گیا ہے کہ سمجھ سکتے ہیں یہ جو لوگ سن رہے ہوں گے، اور جو لوگ، بہت سے خواتین شاید اس کو اپنے سے ریلیٹ کر رہی ہوں، اور خواہش تو یہ ہے کہ کوئی خاتون جو ہے وہ اس افسانے کو اپنی زندگی سے ریلیٹ نہ کر سکے، اور یہ ایک افسانہ ہی رہ جائے، یہ کہانی جو ہے کہانی نہ رہے، سچی کہانی نہ رہے، افسانہ ہی رہ جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، اوہو لائن ڈراپ ہو گئی، بھائی میں نے نہیں لائن ڈراپ کی، خود بخود ہو گئی ہے، تو آپ لوگ کال کرتے رہیے، اور 0315000884 جو ہے وہ ہمارا کال کرنے کا نمبر ہے۔
اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ فیس بک پہ بھی جو ہے آپ ہمیں میسج اپنا دیکھ سکتے ہیں. اور ایک اور جو ہے وہ افسانہ نہیں سوری کہانی ہے جو ہے وہ مطربہ کی کتاب سے میں آپ لوگوں کو سناؤں گی، اور اس کا عنوان ہے کمیٹی. میرا یہ کمیٹی جو ہے نا وہ جو ہم جیسے خواتین جو ہے، خواتین کیا مرد حضرات بھی کمیٹی ڈالتے ہیں جو ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے، اور پھر ایک کمیٹی نکلتی ہے اور سب لوگ جو پیسے جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو مل جاتا ہے کسی بڑے کام کے لیے، جیسے عموماً ڈالی جاتی ہیں کمیٹیز. یہ وہ والی کمیٹی ہے. عروبہ نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اور ایک اسکول میں استانی کی ملازمت شروع کر دی. اس کی اماں نے کہا اپنی تنخواہ مجھے دینا، کمیٹی ڈالوں گی، تمہاری شادی کے لیے جہیز بنانا ہے. عروبہ نے تنخواہ ماں کو دینا شروع کر دی. 2 سال گزر گئے، عروبہ کے لیے رشتے آئے لیکن بات شادی تک نہ پہنچی، البتہ کمیٹی مل گئی. عروبہ چپ رہی. اس کو نئی نئی کتابیں پڑھنے اور گھومنے پھرنے کا شوق تھا. عروبہ کو پہاڑی مقامات بہت پسند تھے، لیکن اس کی امی نے عروبہ سے کہا اکیلی لڑکیاں کہیں نہیں جاتی، شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ جانا. عروبہ نے اپنی ماں کی بات مان لی اور دوسری کمیٹی کے لیے ماں کو تنخواہ دینے لگی. اچھا بھئی، یہ کہانی آدھی ہو گئی ہے، لیکن ہمارا جو وقفہ ہے نا نماز کا اذان کا وقفہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اور اذان کے وقفے کے بعد ہم اپنے ریڈیو کے سامعین کے ساتھ واپس سے جڑ گئے ہیں. اور یہ آدھی کہانی جو ہے نا میں نے سنا دی تھی، لیکن میں اب میں دوبارہ سے سنا دیتی ہوں تاکہ ریڈیو کے سامعین جو ہیں وہ بھی یہ کہانی جو ہے وہ سن سکیں. کہانی کا عنوان ہے کمیٹی، اور یہ کہانی جو ہے وہ مطربہ شیخ کی کتاب منات سے لی ہے. اور سنیے جناب. عروبہ نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اور ایک اسکول میں استانی کی ملازمت شروع کر دی. اس کی اماں نے کہا اپنی تنخواہ مجھے دینا، کمیٹی ڈالوں گی، تمہاری شادی کے لیے جہیز بنانا ہے. عروبہ نے تنخواہ ماں کو دینا شروع کی. 2 سال گزر گئے، عروبہ کے لیے رشتے آئے لیکن بات شادی تک نہ پہنچی، البتہ کمیٹی مل گئی. عروبہ چپ رہی. اس کو نئی نئی کتابیں پڑھنے اور گھومنے پھرنے کا شوق تھا. عروبہ کو پہاڑی مقامات بہت پسند تھے، لیکن اس کی امی نے عروبہ سے کہا اکیلی لڑکیاں کہیں نہیں جاتی، شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ جانا. عروبہ نے اپنی ماں کی بات مان لی اور دوسری کمیٹی کے لیے ماں کو تنخواہ دینے لگی. 2 سال مزید گزر گئے. عروبہ اور اس کی ساتھی استانیوں نے اسکول میں کمیٹی ڈال لی. ماں نے پوچھا کیا ضرورت ہے اسکول کی کمیٹی کی؟ عروبہ نے بتایا ہم سب پیسے جمع کر کے ملک کے پہاڑی علاقوں میں گھومنے جائیں گے. کئی برس سے پڑھا کر تھک چکے ہیں، اب کچھ تبدیلی چاہتی ہیں. آئے ہائے، اکیلی لڑکیاں کہاں جائیں گی اتنی دور پہاڑوں پر، وہ بھی غیر شادی شدہ لڑکیاں؟ عروبہ نے مسکرا کر کہا اکیلی کہاں، ہم 25 لڑکیاں ہوں گی اور پہاڑوں پر گھومنے جانے کے لیے شادی کی ضرورت بھی نہیں ہے. مطربہ آپ نے بہت اچھا لکھا ہے، بہت اچھا لکھا ہے واقعی. جو ہے وہ ایک یہ ہمارا سوسائٹی کا مسئلہ ہے، ہماری روایات کا مسئلہ ہے. تو اچھا ہے، گھومنے پھرنے بھی جانا چاہیے اور کتابیں بھی پڑھنا چاہیے، اور اس کے لیے پیسے جمع کرنے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. امید ہے آپ کو یہ کہانی جو ہے نا وہ مطربہ کی کتاب سے جو میں نے سنائی یہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اور جناب کل آئیں گے وہ تیاری کے ساتھ شکیل صاحب سرجانی ٹاؤن سے، اور وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی ہم آئیں گے تو ہمیں چائے کا کپ ملے گا یا نہیں ملے گا. جب میری معلومات اس سلسلے میں کافی ناقص ہیں کہ یہاں جو مہمان آتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو میں کوئی یقینی بات اس سلسلے میں نہیں کہہ سکتی ہوں. اور
سمینہ ابرار صاحبہ آئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں پہلے سلام کر کے غائب ہو گئی تھی وہ ہمیں جب پروگرام سٹارٹ ہوا تھا، اور اب آئی ہیں تو میرا خیال ہے پروگرام سن رہی ہوں گی. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ بہترین پروگرام ہے. بہت شکریہ جی. آپ لوگوں کی پسند ناپسند جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں بیٹھے ہیں، اتنا وقت آپ لگا رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے ہی کہ جو بھی پروگرام ہم پیش کریں، جو چیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں وہ آپ کو پسند آنی چاہیے نا، ورنہ کیا فائدہ پھر اتنا جو ہے وہ ٹائم لگانے کا. تو پروگرام جو ہے ہمارا اب اختتام کی طرف ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو جو بھی آج میں نے جن کتابوں سے آپ کا تعارف کروایا وہ آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور جو آپ کو اس میں سے اقتباسات یا شاعری میں نے آپ کو سنائی وہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. اور میں اس کا ریکیپ آپ لوگوں کو ایک کر دیتی ہوں. شگفتہ نامہ جو ہے وہ شگفتہ شفیق صاحبہ کی جو کہانیاں، افسانے، شاعری اور کچھ تبصرے اس کے اندر شامل ہیں. اس میں سے ہم نے ان کی شاعری جو ہے وہ آپ کو سنائی، اور یہ ایک کتاب تھی. اس کے علاوہ مطربہ شیخ کے افسانے کا جو مجموعہ ہے، اس میں سے مختصر کہانیاں بڑی خوبصورت اور پاورفل جو ہے وہ تھی. ایک بہت اچھا پیغام لیے ہوئے جو ہے وہ کہانیاں ایک اتنے چھوٹے سے پیرائی میں مطربہ نے رکھ کے ہمارے سامنے پیش کی. مطربہ اور بھی لکھتی رہی ہے، آپ کی دوسری کتاب کا ہمیں انتظار ہے. بنات ان کی کتاب کا نام ہے، اور اس میں سے میں نے آپ کو اقتباس سنایا. اور اس کے علاوہ قرۃ العین صبا کی کتاب موتیا کی خوشبو، میپل کے رنگ، اس میں سے میں نے آپ کو اقتباس سنایا جو بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ قرۃ العین نے لکھا. بڑا خوبصورت قلم ہے ان کا، ان کی خیالات جس طرح اتارتی ہیں کاغذ کے اوپر بہت ہی سرل طریقے سے اور فلو روانی کے ساتھ اور آسان الفاظ میں. ایسا لگے گا جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ انہی کی اپنی بات جو ہے وہ بتا رہی ہیں. اس کے علاوہ جبار واصف صاحب کی شاعری جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو سنائی آج، اور بہت لوگوں نے پسند کی. بلکہ ایک صاحب نے تو جو ہے انہوں نے کہا کہ جو آپ سنا چکی ہیں میں آپ سے اور پھر فرمائش کروں گی ان کی کتاب سے اور سنائیں. تو پھر میں نے ان کی کتاب سے اور سنایا. میری آنکھوں میں کتنا پانی ہے، یہ ان کی کتاب کا نام ہے. اور آپ لوگوں کو پسند آیا ان کی کتاب، آپ دیکھیے کہاں سے آپ کو ملے گی اور خریدیے، پڑھیے. سحر حسن کی جو شاعرانہ شاعری کا مجموعہ ہے خوابوں کی تتلیاں، اس میں سے میں نے آپ لوگوں کو انتخاب سنایا، آپ لوگوں کو بہت پسند آیا، اس کا بہت بہت شکریہ. اور یہ کتاب سیمی دورانی کی آول نال جو ہے، سیمی ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن سیمی کی کتاب میرے پاس ہے، اور میں آج اتنا حوصلہ نہیں کر پائی کہ میں اس میں سے آپ کو کچھ پڑھ کے سنا سکوں. لیکن یہ ہے کہ کسی دن ضرور یہ کتاب رکھوں گی میں اپنے ساتھ. تو بہت بہت شکریہ جناب جو لوگ ہمارے ساتھ رہے. اور پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی کتاب کے ساتھ، مہمان کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.